السلام علیکم دوستوں۔ سلطان مراد چہارم 1623 عیسوی میں اپنے پاگل چچا مصطفیٰ کو معزول کر کے تخت عثمانیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ اگرچہ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، لیکن دوستوں مراد میں وہ تمام قابلیت اور صلاحیتیں موجود تھیں جو کہ شروعاتی عثمانی سلطانوں کا خاصہ رہی تھیں۔ مراد چہارم کے سلطان بننے کے وقت سلطنت عثمانیہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا، لیکن مراد چہارم نے سجدے میں گر کر یہ قسم کھائی کہ میں جلد ہی اس خزانے کو ان لوگوں کی جائیداد سے پر کر دوں گا کہ جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ مراد چہارم کی کم عمری کی وجہ سے ابتدائی زمانہ میں عنان حکومت مراد چہارم کی والدہ قاسم سلطان کے ہاتھوں میں تھی۔ بلا شبہ آپ بہت ہی عقل مند، رحم دل اور ایک زیرک خاتون تھیں۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ چاروں اطراف سے مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ مشرق میں ایرانی فوجیں فتح پر فتح حاصل کرتی چلی آ رہی تھیں، جبکہ بازا پاشا نامی ایک شخص نے ایشیائے کوچک کے علاقے میں ایک کامیاب بغاوت بلند کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کے دوسرے صوبے بھی اعلانیہ بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ فوج کی سرکشی اور بیرا روی اپنے عروج پر تھی۔ مرکزی حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا، اسلحہ خانوں میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا، عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایسے میں والدہ سلطان قاسم نے سلطنت کو نہ صرف سنبھالے رکھا بلکہ اسے بہتری کی طرف بھی لے گئیں، یہاں تک کہ سلطان مراد چہارم نے تخت نشینی کے 90 سال عنان سلطنت اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور یہاں سے شروع ہوا زوال پذیر ہوتی سلطنت عثمانیہ کا ایک شاندار ترین دور کہ جس میں سلطنت کی تمام خرابیوں اور برائیوں پر قابو پا لیا گیا۔ مراد کی کمسنی کے زمانے میں بغداد شہر کے کوتوال بکیر آغا نے یہاں کے والی کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جلد ہی بکیر آغا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے اس شہر کو بچا نہیں پائے گا۔ اب بکیر آغا نے ایران کے بادشاہ شاہ عباس کو دعوت دی کہ اگر آپ مجھے اس شہر کا والی مقرر کر دیں تو میں یہ شہر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاہ عباس کی منظوری کے بعد بکیر آغا نے ترکوں سے غداری کرتے ہوئے بغداد شہر ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ شاہ عباس نے بغداد پر قبضے کے بعد بکیر آغا کی خدمات کے صلے میں اسے قتل کروا دیا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے وزرائے اعظم نہایت تیزی کے ساتھ تبدیل کیے جاتے رہے۔ دراصل ان دنوں سلطنت عثمانیہ پر اصلی حکومت سرکش ینیچری دستوں اور محافظ فوجوں کی تھی۔ عہدیداروں کا تقرر اور معزولی انہی کی مرضی کے مطابق ہوا کرتی۔ وزرائے سلطنت میں سے جو بھی ان کی مخالفت کرتا بدترین موت کا نشانہ بنتا، جبکہ سلطان مراد چہارم خود بھی اپنے ابتدائی زمانے میں انہی دستوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا رہا۔ سن 1628 عیسوی میں ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے وفات پائی اور اس کا نوعمر لڑکا شاہ مرزا تخت نشین ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمانی وزیر اعظم خسرو پاشا نے ایران پر حملہ کر دیا۔ کئی فتوحات کے بعد اس نے ایرانی شہر ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کا رخ کیا۔ قریب تھا کہ وہ بغداد کو بھی فتح کر لیتا، لیکن ینیچری فوج نے یہاں بھی لڑائی سے انکار کر دیا اور مجبوراً خسرو پاشا کو بغداد کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد
خسرو پاشا کو معزول کر کے حافظ پاشا کو نیا وزیر اعظم بنایا گیا۔ ینیچری فوج کی بغاوت اور ضلالت پچھلی کئی دہائیوں سے سلاطین عثمانیہ کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی تھی، لیکن سلطان مراد چہارم کے ابتدائی دور میں ان باغیوں کی جرت اور بے شرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ سلطان مراد چہارم کو سر عام قتل کی دھمکیاں دیا کرتے۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر صدر اعظم حافظ پاشا، مفتی اعظم یحییٰ اور دیگر کئی شرفائے سلطنت کے قتل کا نہایت گستاخی سے مطالبہ کیا۔ سلطان مراد چہارم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مراد چہارم کو سلطان عثمان ثانی کا انجام یاد دلا کر موت کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر سلطان نے ان کی منمانی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہاں صدر اعظم حافظ پاشا کا آخری بیان آج تک تاریخ عثمانی میں سنہرے حرفوں میں جگمگا رہا ہے۔ صدر اعظم حافظ پاشا نے کہا، میرے بادشاہ حافظ جیسے 1000 غلاموں کی جان تجھ پر نثار۔ میری درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر بلکہ انہی لوگوں کے سپرد کر دے تاکہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور میرے خون کا وبال انہی لوگوں کے سر پر آئے۔ یہ کہہ کر وہ مظلوم اس لشکر کی جانب بڑھا جہاں یہ باغی خونخوار درندوں کی مانند اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خنجروں کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ ایک سپاہی نے حافظ پاشا کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ مراد اس موقع پر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اس نے اسی وقت ان باغیوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی۔ اگلے 2 مہینوں میں ان باغیوں کی طرف سے ہزاروں بے گناہ افراد قتل کیے گئے۔ یہ باغی اس حد تک دیدہ دلیر تھے کہ مراد کے سامنے اس کی معزولی یا اسے ہلاک کرنے کی باتیں کیا کرتے، لیکن ایسے حالات میں سلطان مراد نے اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھا اور آہستہ آہستہ فوج کے وفادار لوگوں کو تلاش کر کے انہیں اپنا حامی بناتا رہا۔ اسی دوران باغیوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑ گئی۔ سلطان مراد نے اس خلفشار سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور باغیوں کے لیڈر رجب پاشا کو دفعتاً قتل کر دیا گیا۔ وفادار ینیچری دستوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان مراد چہارم نے باغیوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ سلطنت کے طول و عرض میں چن چن کر باغی اور سرکش افراد کو قتل کیا گیا۔ مراد کو جس شخص پر ہلکا سا بھی شبہ ہوتا اسے فوراً قتل کروا دیتا۔ شروعات میں یہ قتل و غارت گری صرف باغیوں تک محدود تھی، بعد میں یہ شدت انتقام اس حد تک بڑھی کہ صرف محض خیالات و شبہات کی بنا پر لوگ قتل کیے جانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مراد چہارم سخت مزاج اور تشدد پسند ہوتا گیا اور جن پر غضبناک ہوتا انہیں سخت ترین سزائیں سنایا کرتا۔ شراب، کافی اور تمباکو نوشی پر اتنی سخت پابندی عائد تھی کہ اس عمل کی پاداش میں سزائے موت دی جاتی۔ 1638 عیسوی میں مراد چہارم بغداد فتح کرنے نکلا۔ یہ وہی بغداد تھا کہ جسے سلطان سلیمان عالی شان نے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا تھا، اور اب یہ پچھلے 15 سالوں سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ اس مہم پر مراد چہارم کی شجاعت نے اولین سلاطین عثمانی کی یاد تازہ کر دی۔ وہ معمولی سپاہیوں کے ساتھ مل کر کھائیوں میں کام کیا کرتا۔ ایک دن ایرانیوں نے دو بدو لڑائی کی غرض سے اپنی فوج کا سب سے طاقتور ترین انسان میدان میں اتارا۔ عثمانی فوجوں میں اس کے مقابلے کا کوئی جنگجو موجود نہ تھا۔ تب سلطان مراد چہارم خود اس کے مقابلے کے لیے سامنے آیا
کافی سخت معرکے کے بعد اس پہلوان کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور جلد ہی بغداد بھی فتح کر لیا گیا۔ سلطان مراد چہارم نہ صرف اپنی قوت ارادی بلکہ جسمانی طاقت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں فولادی طاقت تھی، جبکہ نیزہ بازی میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ مراد چہارم کو اپنے دور حکومت میں دینی علماء کی جانب سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے سدباب میں آپ نے مفتی اعظم کو قتل کروا دیا۔ مراد چہارم نے صرف چند ہی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔ لیکن دوستو، افسوس صد افسوس، وہ سلطان کہ جس نے شراب اور تمباکو نوشی کی سزا موت تجویز کر رکھی تھی، خود ہی اس برائی کا شکار ہوا۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے مراد چہارم کے جگر نے کام کرنا بند کر دیا۔ سن 1640 عیسوی، صرف 28 سال کی عمر میں مراد چہارم بے مثال کارنامے انجام دینے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مراد چہارم کے بعد ان کے نفسیاتی مریض بھائی ابراہیم تخت نشین ہوئے۔ سلطان ابراہیم اور مراد کے دوسرے بھائیوں کا تذکرہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔